اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورتیں آدمیوں کا لباس ہیں اور آدمی اپنی عورتوں کے لباس ہیں، بیویوں کے لباس ہیں۔ لباس کا کام یہ ہے جسم کے اوپر عیب ہو، داغ دھبے پھوڑے ہو، آپ جسم پہ اس لباس کو زیب تن کر لیجئے، آپ کے جسم کی حفاظت ہو جائے گی، آپ کے عیوب کی حفاظت ہو جائے گی، آپ کے داغ دھبوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ اگر بیوی کے اندر کوئی خرابی ہے، آپ مرد ہیں، آپ اس کے لیے لباس ہیں، قسم خدا کی اس کے عیبوں کو چھپا لو، ایک دن اللہ اس کے دل میں شوہر کی محبت ڈال دے گا۔ اور اگر شوہر کے دل میں بیوی کی محبت نہیں ہے، بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے لیے دعا کرے، ایک دن اللہ شوہر کے دل میں بیوی کی محبت پیدا فرما دے گا۔ کیا بات ہے، بہت اچھا بھائی، ماشاءاللہ، بہت اچھا پیغام۔ بس چند باتیں انشاءاللہ پیش کر کے ابھی حضرت کی تقریر ہوئی، فرمایا تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ آپ لوگ نعت شریف سننا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ابھی آپ نے دیکھا بھی تقریر سننا بھی بڑا ضروری ہے۔ ہنگامہ ہو رہا ہے پورے بھارت میں، بولو، اور یہ صحیح ہنگامہ ہے۔ لوگ نعت سنتے ہیں، سن کے بھاگ جاتے ہیں، عالم صاحب کو بلایا جاتا ہے، وہ آتے ہیں 1 بجے 2 بجے، لوگ نعت شریف سن کے چلے جاتے ہیں۔ نعت شریف سننا بھی ضروری ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ تقریروں کا سننا ضروری ہے۔ تقریروں سے انقلاب آتا ہے، اور یہ مفتی سلیمان صاحب قبلہ کی دور اندیشی ہے۔ یہ چاہتے تو وہ مشاعرہ کر لیتے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ جہاں نعت ضروری ہے وہاں علماء کے بیانات بھی ضروری ہیں۔ یہی ذمہ دار عالم دین کی ایک ذمہ داری ہے، جہاں ہندوستان کے کلاسیکل شعراء بلائے ہیں وہاں انہوں نے خطبہ کرام کا بھی انتظام کیا ہے، تاکہ میرے لوگوں کو، میرے بھائیوں کو، میری بستی والوں کو جہاں نعت پاک سننے ملے وہاں علماء کے بیانات سن کے زندگی خوبصورت بنانے کا بھی موقع مل جائے۔ بس اللہ یہ چند باتیں میری سماعت کر لیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربعین، شادی جو نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے عورت سے کیا جاتا ہے۔ لمالہا، اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ ولحسبہا، بیک گراؤنڈ خاندان بڑے ہونے کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ ولجمالہا، تیسری وجہ عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ چوتھی وجہ ولدینہا، اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ یہیں پر رک کے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا جب عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، مالداری کی وجہ سے کیا جاتا ہے، بڑے خاندان کی وجہ سے کیا جاتا ہے، حسن و جمال کی ملکہ ہے اس وجہ سے کیا جاتا ہے، دینداری کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ لیکن آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ مالدار عورت سے نکاح کرو گے کامیابی ملے کوئی گارنٹی نہیں ہے، حسن و جمال کی ملکہ سے نکاح کرو گے کامیابی ملے کوئی گارنٹی نہیں ہے، بڑے خاندان والی لڑکی سے نکاح کرو گے کامیابی ملے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ فاظفر بذات الدین، تم دیندار لڑکی سے نکاح کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آمنہ کے لال فرما رہے ہیں، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ، باقی و زندہ باد۔ الذی تطیع اذا امرا وتسر اذا نظرا وتحفظه فی نفسها ومالہ۔ آقا عورت وہ ہے بہترین جب اس کا خاوند، جب اس کا شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو اپنے شوہر کو خوش کر دے۔ وَتَحْفُظُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، شوہر گھر پہ نہ ہو، اس کی عدم موجودگی میں اپنے نفس کی بھی حفاظت کرے، اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے، اور اپنے شوہر کے گھر کی بھی حفاظت کرے۔ یہ اچھی عورت ہے، ایسی عورت سے نکاح کرو، بس باپ کو ختم کر لو۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میرے مصطفیٰ جان رحمت کا وہ نور ہے،
جس کو ملا چمکا دیا میرے آقا کا نور. عبد مناف کو ملا. عبد مناف کے 4 بیٹے تھے. ایک کا نام عبد شمس, ایک کا نام مطلب, ایک کا نام نوفل, ایک کا نام عمر. یہ عمر ہاشم سے مشہور ہوئے. ہاشم نام پڑھنے کی وجہ یہ تھی مکے میں قحط پڑ گیا. ایک ایک دانے کے لیے, گندم کے لیے اہل مکہ پریشان تھے. حضرت ہاشم کا ملک شام سے قافلہ گندم کا آیا. حضرات تجار آ گئے, کہا ہاشم بیچ دو. عمر بیچو گے اتنا پروفٹ دیں گے. حضرت عمر نے فرمایا میری قوم ایک دانے کے لیے پریشان ہے. فرمایا مجھے پیسہ نہیں چاہیے, میں اپنی قوم کے لیے یہ گندم پسوا کے آٹا بنوا کے کھلوانا چاہتا ہوں. میں نے نبی کے پردادا نے گندم کا آٹا بنوا دیا, اس کی روٹی بن گئی. اللہ اکبر کبیرہ. مکے والوں نے کہا اے حضرت ہاشم یہ گندم کی روٹیاں تو بن گئی لیکن سالن کہاں سے آئے؟ فرمایا سالن کے لیے ارے کیوں پریشان ہوتے ہو, یہ میرے اونٹ ہیں, انہیں کھول لو اور انہیں ذبح کر لو, ان کا سالن بنا لو. اونٹوں کا سالن بنا, روٹیاں پک گئی. حضرت ہاشم نے روٹیوں کے ٹکڑے کیے, اونٹوں کے سالن میں ملا دیے. اللہ اکبر کبیرہ. اہل عرب اس عمل کو اللہ اکبر حشم کہتے ہیں اور اس کے بانٹنے والے کو ہاشم کہتے ہیں. میرے نبی کے پردادا کا نام عمر تھا. ہاشم اس وجہ سے پڑا انہوں نے بھوکوں کو کھانا کھلایا تھا, انہوں نے پیاسوں کو پانی پلایا تھا. یہی ہاشم ہے. مکے سے ملک شام جا رہے ہیں, راستے میں شہر پڑا جس کو یثرب کہتے تھے. وہاں ایک عورت بیٹھی تھی, اس پہ نظر پڑی, تاریخ میں نام ان کا فاطمہ تھا. اللہ اکبر. پیغام نکاح دیا نبی کے پردادا نے. جیسے ہی پیغام نکاح فاطمہ نامی عورت کو ملا, اس نے کہا میرے شوہر اول کا انتقال ہو گیا, اب دوسرا نکاح نہیں کرنا. لیکن ان کی سہیلیوں نے جب سمجھایا تو انہوں نے قبول کر لیا. نبی کے پردادا کا نکاح فاطمہ نامی خاتون سے ہو گیا. میرے نبی کے پردادا نے اپنی بیوی سے جو خلوت کی اپنی سسرال میں کی. حضرات وہ نور مصطفیٰ جو ان کی پشت میں تھا منتقل ہو کے شکم مادر میں پہنچا. اللہ اکبر. ابھی چند مہینے گزرے کہ حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا. تاریخ ہمیں بتاتی ہے حضرت فاطمہ اپنے شکم میں جو شوہر کی امانت تھی اس کی پرورش کرتی رہی. آخرکار وہ ساعت پربہار آئی. نبی کے پردادا کی امانت قسم خدا کی نبی کے دادا کے پیکر میں یثرب کی سرزمین پر تشریف لائی. جب بچہ پیدا ہوا یثرب والوں نے مبارکباد دی, لیکن بچے کے سر کے بال کالے نہیں سفید تھے. عرب والے سفید بال والوں کو شیبہ کہتے تھے. یثرب والے بولے فاطمہ تیرا بیٹا بہت خوبصورت ہے, ہاذا شیبہ, لیکن بوڑھا پیدا ہوا ہے, بزرگ پیدا ہوا ہے. شیبہ پروان چڑھتے رہے, 10 سال کی عمر ہو گئی. دوست بولے شیبہ ماں کے پاس رہتے ہو, آؤ جنگل شکار کھیلنے چلتے ہیں. دوستوں کے ساتھ جنگل پہنچے. نبی کے دادا ہیں, پردادا کے بیٹے ہیں. جیسے ہی جنگل پہنچے دوستوں نے تیر پھینکے, تیر خطا کر گئے. جب باری آئی نبی کے دادا کی, کمان سے تیر مارا, تیر ہوا فضا کا سینہ چاک کرتا ہوا نشانے پہ جا کر کے لگا. دوست بولے شیبہ کہاں ٹریننگ لے کے آئے ہو, کہاں سیکھ کے آئے ہو؟ ہمارے تیر تو اللہ اکبر کبیرہ خطا کر گئے, تمہارا تیر نشانے پہ جا کر کے لگا ہے. اتنا سننا تھا. نبی کے دادا نے کہا تھا میں کہیں سیکھ کے نہیں آیا ہوں, تمہارے تیر خطا کر گئے, میرا جو نشانے پہ لگا ہے کمال میرا نہیں ہے. قسم خدا کی میری پیشانی میں آخری نبی کا نور ہے, نور مصطفیٰ کی برکت سے میرا تیر نشانے پہ جا کر کے لگا ہے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے, کسے روشن خدا کرے. امام اہل سنت فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہو نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, سنت مصطفیٰ, خاموش مجمع. اللہ سلامت رکھے. اللہ نے مفتی صاحب کو بھائی بھی دیے ہیں تو لاجواب. اگر مفتی صاحب گھر پہ نہ ہو اور ان کے دوست آ جائیں
تو کوئی مایوس ہو کے نہیں جائے گا. اللہ برکتیں دے ارمان بھائی کی عمر میں, اللہ کامیابی دے ان کو, سلامت رکھے, تمام بھائیوں کو بکرامت رکھے. آج ان کے بھائی, ان کے دوست, گاؤں والے یہاں خوش ہو رہے ہیں. مبارک ہو مفتی صاحب, آپ کے والد ماجد اپنی قبر میں مچل رہے ہیں. سبحان اللہ. ایسے بیٹے چھوڑ کے جاؤ, تم چھوڑ کے جاؤ گے نالائق, وہ ڈی جے پہ ناچیں گے ریچو اور بھالوؤں کی طرح, باپ کو قبر میں تکلیف ہوگی. بیٹے چھوڑ کے جاؤ, اس طرح جلسہ ہوگا, نعت خواہ نبی کی نعت پڑھیں گے, مچلیں گے سنی یہاں, ثواب باپ کو قبر میں ملے گا. سبحان اللہ. بس بات کو ختم کر رہا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ شیبہ, ان کا نام سن لو, پیدا ہوئے تو شیبہ پڑ گیا. اب یہ پہنچ گئے, ان کے چچا لینا انہیں مکے سے یثرب لے کے جب آ رہے تھے, بھتیجا پیچھے بیٹھا تھا, چچا آگے بیٹھے تھے. مکے والے متعارف نہ تھے, پہلی مرتبہ دیکھا تھا, بولے حاضا عبد المطلب. سبحان اللہ. اب یہ عبد المطلب کا غلام ہے, کتنا خوبصورت ہے. اب ان کا نام مکے میں پڑ گیا عبد المطلب. عبداللہ بھائی بتا دوں, عبد المطلب ہے میرے نبی کے دادا. زور سے کہہ دو اب سبحان اللہ. کون ہے؟ نبی کے دادا. انہوں نے مکے میں, اللہ نے انہیں اتنی عزت دی, اتنی عزت دی کہ خانے کعبے کا متولی بنا دیا. تولیت مل گئی اللہ کے گھر کی, اور سردار قریش کی سرداری مل گئی. جناب حضرت عبد المطلب نے چند وقتوں میں چند نکاح کیے. حضرات گرامی, اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اولاد عطا فرمائی. انہوں نے نظر مانی تھی, یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے گا, ایک بیٹا تیرے نام پہ تیرے گھر کے سامنے لا کے ذبح کروں گا. اللہ نے 10 بیٹے عطا کیے, لیکن 10 کے 10 میں سب سے زیادہ خوبصورت میرے نبی کے والد حضرت عبداللہ تھے. حضرات نظر مانی تھی. ایک دن خواب آیا, اے عبد المطلب تم نے وعدہ کیا تھا, ہم نے تمہیں 10 بیٹے نہیں بلکہ 11 دیے. بعض مورخین نے 12 کا بھی قول کیا ہے, یعنی نبی پاک کے 11 دادے تھے, لیکن 10 میں سب کا اتفاق ہے. اللہ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا فرمائے. آپ نے سارے بیٹوں کو لیا, نام لکھے, زمین پہ ڈالے, پرچی اٹھائی گئی تو اس پرچی میں میرے نبی کے والد ماجد کا نام نکلا. حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا, ایک ہاتھ میں چھری لی, اللہ کے گھر کے سامنے لے کر کے پہنچ گئے. مکے والوں نے ہاتھ جوڑ لیے, کہا عبد المطلب ایسا نہ کرو ورنہ رسم پڑ جائے گی. ہر باپ کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہوگا. کہا میں بیٹا تو قربان کر سکتا ہوں, اللہ سے کیا وعدہ ٹال نہیں سکتا. کہا اس کو دوسری طریقے سے ادا کر لو. کہا کیسے؟ کہا چلو عورت کے پاس. سب لوگ پہنچے, دروازے پہ دستک دی, اندر سے ایک ضعیفہ عورت نکلی, ہاتھ میں عصا تھا, سر پہ چادر نہ تھی, نجومی تھی, کائنہ تھی. اس نے کہا اے عبد المطلب پہلے اپنے بیٹے عبداللہ کو دکھا دو. جیسے ہی آقا کے والد ماجد اس نجومی عورت کے سامنے پیش ہوئے تو اس عورت نے کہا تھا, جملہ دے رہا ہوں, بات ختم کر رہا ہوں, اے عبد المطلب سردار قریش کان کھول کر کے سن لو, دنیا کے اندر کوئی ایسی چھری اور تلوار نہیں ہے جو عبداللہ کے گلے کو کاٹ سکے. کہا کیا مطلب؟ تو کائنہ عورت نے کہا تھا, اے عبد المطلب میں نے اپنی کتابوں کے اندر آخری نبی کی جتنی نشانیاں پڑھی تھی وہ سب کی سب نشانیاں مجھے عبداللہ کی پیشانی میں نظر آ رہی ہے. اللہ نے اسے نبی آخر الزمان کا والد بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا ہے. انشاءاللہ کبھی زندگی نے ساتھ دیا, مفتی سلیمان صاحب قبلہ کی کرم فرمائیاں رہیں, پھر آپ جیسے لوگوں سے ملاقات کرائیں گے. یہ انشاءاللہ یہیں سے آگے کو شروع کر دوں گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.